نگاہ کو آپ نے پاکیزہ کرنا ہے. عبادت کی میں آسان بات بتا رہا ہوں کہ برا منظر نظر آنے کا امکان تھا, ہم نے وہاں سے نگاہ موڑ لی, چل نیکی لکھی گئی. بری آواز کان میں آ سکتی تھی, اس وقت بلا رہی تھی بری آواز, ہم نے کہا معاذ اللہ, ہم نے کہا میں یہاں پر اللہ سے ڈرتا ہوں, ہم بری آواز کی طرف جائے نہیں. یہ بازار اب برائی کا میلہ تھا اور اس میلے میں میں خریدار کی طرف گیا ہی نہیں. یعنی کہ برائی سے بچنا ہی نیکی ہے. یہ نہیں کہ برائی کے موقع نہ ہو, برائی رہے گی اس بازار میں, یہ بازار ہے دنیا کا, برائی رہے گی, گناہ رہے گا, جس چیز کا نام قرآن میں وہ رہے گا, کافر بھی رہے گا, مومن بھی رہے گا, لکھا ہوا ہے. کوئی اگر ایسا مقام آ جائے کہ کافر ہی نہ رہے دنیا میں تو قرآن کا یہ شرط پھر آپریٹر نہ رہا نا. کافر رہے گا, مومن رہے گا, خیر ہوگا, شر ہوگا, یہ رہے گا سب کچھ. آپ نے خیر کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے شر سے گریز کر جاؤ. شر دعوت دے گا, آپ اس سے نکل جاؤ. شر موجود ہے, آپ ادھر نہ جاؤ. مقصد یہ ہے کہ یہ نہ کہنا کہ یہ بدی میرے سر پہ گر پڑی تھی, سر بچاؤ آپ, کیونکہ بدی سے بچنا ہی نیکی ہے. اور بدی کا آپ کو اچھی طرح پتا ہے, بدی کرتی کیا ہے. بدی کم از کم ایک بات ضرور کرتی ہے, آپ کا دعا پر اعتماد اٹھ جائے گا. بدی کیا کام کرے گی؟ پہلا کام دعا سے آپ کا اعتماد اٹھا لے گی, آپ دعا کے قریب نہیں جا سکو گے. اور دعا کے جو قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا. تو دعا مانگنے والا ہمیشہ خدا کے قریب رہتا ہے. دعا کی منظوری نہ منظوری کی بات نہیں ہے. جس انسان نے اپنی مشکلات کو اپنی کوشش کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ ملا دیا, وہ آدمی ضرور اللہ کے پاس رہا. حاضر نہیں. اس لیے اللہ نے مجھے آپ کو راستہ بتایا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کرو. اس مہینے میں یہ مہینہ ہے, ہرڈل کام ہوتے ہیں, اسے شیطان کہتے ہیں بند ہو جاتے ہیں. وہی اپنی زندگی ہے کہ بیچارے روزے کی مجبوری میں بند ہو گئے. یہ آپ نے جو رکاوٹ ڈالنے والے, جوا کھیلنے والے, جو روزہ ہے روزے کے بعد کھیلیں گے, چل بچ گیا. یہ کاروبار کرنے والے وہ کچھ شرم, کچھ حیا, کچھ واقعہ ہو جاتا ہے تو شر جو ہے نا کسی حد تک پابند ہو جاتا ہے. یعنی کہ اوپن بے دریغ ہر آدمی جو روزہ نہیں رکھتا وہ بھی پبلک میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا, مجبوری ہے, سماج کا فجر منہ کرے گا اس کو. دیکھیں یہ واقع ہو جاتا ہے, شر بہت کم ہو گیا. اس کے وقت آپ فائدہ اٹھا لو. کسی آدمی کو کوئی ایسی دعوت ہے, غلط دعوت آپ کا, جیسا نہیں سوچا بدلے گا ایسی بات. تو وہ ایک مقام آ گیا نا, اس مہینے اصلاح کر لو. اور سب کو پتا ہے کہ تراویح ہے, روزہ ہے, اور ایک عبادت کا پروسیس چل پڑتا ہے. اس پروسیس میں آپ کو عمل کرو, آپ کو ایک نیکی کا مطلع لگ جاتا ہے. اس لیے یہ مقام نیکی کا ہے. کیونکہ رات کو رونق نکل جاتی ہے, آپ تاری ہے, تراویح ہے, اس کے بعد پھر آپ دیکھو قیام اللیل شروع ہو جاتا ہے. کسی جگہ جا کے دیکھو اور ساری تک سارے ہی کاروبار چلتا ہے نا, تو پھر ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے. آپ کو ایک نیا انداز زندگی کا ملتا ہے. صبح کے وقت جو ہے نا کاروبار کی طرف آگے بڑھے لوگ ذرا آرام بھی کرتے ہیں, تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے نا کاروبار کے اندر, احساس کے اندر. اور روزہ رکھنے کے بعد پھر اس کی جو تکنیک جسم کی بدلتی ہے روزے کے ساتھ, بے مصرف قسم کی فضول حرکات نہیں کرتا. وہاں جانا تھا پہلے جائے بازاری گزارا جاتا ہے, دودھ میں جانا, کام کا جانا, کیا جانا, چل نہ ہی جانا. مطلب یہ کہ انسان جو ہے اس کی ساری میکانزم بدلنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہے. آپ سمجھے. اور آپ دیکھو کہ صحیح معنی میں کھانے کی فرصت ہر چند کہ روزہ افطاری کے لیے نہیں ہے, کہ افطاری جو ہے نا ایک خاص قسم کی فرصت آپ کو محسوس ہوگی. عید کے برابر ہی ہوتی ہے, افطاری عید ہوتی ہے کہ اور کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک خاص قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے, فرق. اس لیے روزے کا اہتمام جیسے بتایا گیا نا, اگر آپ ویسا رکھو تو آپ کو تقرر اللہ تعالیٰ کا حاصل ہونے کا امکان ہو جاتا ہے. خیال پاکیزہ ہو جاتا ہے, خیال پیور ہو جاتا ہے, خیال لطیف ہو جاتا ہے, برائی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہو. خود بینی شروع ہو جاتی ہے, دیکھتے ہیں آپ کہ کیا ہے انسان, میرا آپ کا مقام کیا ہے. تو ایک خاص احسان اللہ تعالیٰ کا اس مہینے میں بڑا فضل ہو جاتا ہے. اس مہینے جس نے عبادت میں رات کو گزاری وہ شخص بہت کچھ کما گیا. اور پھر آگے 8 راتیں آئیں گی, کچھ اور واقعات ہوں گے,